السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ایک ایسی عورت کی کہانی ہے جو بیٹوں کی ماں ہونے کی وجہ سے دوسروں کی بیٹیوں کو حقیر اور ان کی ماں کو مطلبی سمجھتی تھی۔ کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ سغرا بطول کو اللہ نے آگے پیچھے کی 3 اولادیں دیں۔ یہ محض اوپر والے کا کرم ہی تھا کہ تینوں اولادیں نرینہ تھیں۔ سرخ سفید رنگت، گھنگریالے بالوں اور بڑی بڑی سرمگی آنکھوں والے 3 شہزادے۔ ان تینوں کے نام محمد غفران، محمد صوبان اور محمد فرحان تھے۔ شکل و صورت میں بڑا ننہال پر پڑا تو چھوٹا ددہال پر۔ ہاں، منجلا محمد صوبان اپنی شکل آپ تھا، نہ ماں پر نہ باپ پر۔ یہ بھی اتفاق تھا کہ ان کی ایک بہن، ایک نند اور 2 کزنز کی شادی ان کی شادی کے 2-1 سال کے اندر ہوئی، لیکن کسی کو بھی اولاد نرینہ یعنی بیٹا نصیب نہ ہوا۔ کسی کی ایک بیٹی تھی مریل سی تو کسی کی 2 سوکھی سڑی چمڑی جیسے اتھوپیا کی قحط زدہ حبشی مخلوق۔ اللہ معاف کرے، سغرا بطول کو تو بہتی ناک اور ری ری کرنے والے بچے ویسے ہی اچھے نہیں لگتے تھے۔ 2 منٹ میں طبیعت اوب جاتی، جی متلانے لگتا۔ قدرت کی ستم ظریفی ساری کی ساری بیٹیوں کی ماؤں کے مقدر میں تھی۔ ساری بچیاں خواہ نند کی ہوں یا بہن کی یا چچا زاد مامو زاد کی سب روندوں، سانولی اور بہتی ناک والی۔ ایک نظر ڈالیں تو دوسری ڈالنے سے توبہ کر لیں۔ یہ سغرا بطول پہ اللہ کا مزید کرم تھا کہ انہیں اس نے 3 بیٹوں سے نوازا اور بیٹے بھی حسین و جمیل، ہس مکھ، کل کل کر کلکاریاں مارتے تو بڑے سے بڑا خشک مزاج بھی پیار کیے بغیر نہ رہ پائے۔ شیر خواری میں ہی خوش مزاجی سے مالا مال تھے، کوئی غیر بھی اگر بیٹھتا تو ہمک ہمک کر مخاطب کرتے۔ 24 میں سے 20 گھنٹے سغرا بطول کو یہی فکر لاحق رہتی کہ کہیں اس کے جگر گوشوں کو نظر نہ لگ جائے۔ کبھی خود آیت الکرسی پڑھ پڑھ کر پھونک مارتی، کبھی کسی کے بتانے پر سرخ مرچیں جلاتی، کبھی پیسے سے وار کر صدقہ اتارتی، پھر بھی ایک پل چین نہ آتا۔ ذرا سی طبیعت خراب ہوتی یا چھینکوں کی آواز سنائی دیتی تو بس بے دم ہو جاتی۔ ہائے، فلاں کی نظر کھا گئی میرے جگر گوشوں کو۔ بچہ خود ہی پانی سے پھسل کر گرتا، بارش میں نہانے سے بیمار یا سست ہوتا تو نزلہ ان عزیز اور رشتہ داروں پر نکلتا جو ان کے خیال میں ان کے ہنستے کھیلتے بچوں سے جلتے تھے۔ کسی تقریب میں جاتی، فوراً وہاں موجود بچوں سے تقابلی جائزہ شروع ہو جاتا۔ حکمت عملی شروع سے یہی تھی کہ وہ بچوں کو شیر خوارگی کی عمر سے ہی گھر سے پیٹ بھر کر لے کر جاتی تاکہ لوگوں کے سامنے اتنے مہذب انداز میں فیڈر پینے سے نظر ہی نہ لگ جائے، اور جب بچے بڑے ہوئے تو ان کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا کر لے کے جاتی تاکہ کھانوں کی طرف ندیدے پن سے نہ دیکھیں۔ ساری دنیا ان کے بچوں کی تعریفوں کے پل باندھے۔ ان کی یہ حکمت عملی اتنی کامیاب رہی کہ باقی خواتین شادی بیاہ کی تقریبات میں کھانا دیر سے کھلنے کی وجہ سے پریشان کم ہوتی اور اپنے بچوں کے بھوک اور رونے پیٹنے کی وجہ سے زیادہ۔ تب ان کی نظریں فاتحانہ طور پر چاروں اور گھومتی، چہرے پر تمسخر ہوتا، دل اچھل اچھل کر کہہ رہا ہوتا کہ دیکھو دیکھو، یہ ہے فرق میری اور تمہاری اولاد میں، ذرا دیکھو تو، پچ کے گال، بہتی رال، ندیدی نظریں، اور یہاں دیکھو صاف ستھرے خاموش طبع بھری نیت کے بچے۔ ہے کوئی مقابلہ؟ ہے کوئی مقابلہ میرے بچوں سے؟ اور اگر ہے کوئی ہمسا تو سامنے آئے۔ ان کی باڈی لینگویج سے اور پھر تمسخرانہ گفتگو سے سب اپنے پرائے ان سے دور ہٹتے گئے۔ غم میں تو سبھی اپنے اپنے دکھ یاد کرتی اور خوشی میں سب ان کے قریب بھی نہ پھٹکتی۔ لوگوں نے اپنی غمی خوشی کی خبر انہیں دینا ہی چھوڑ دی تھی۔ ان کے طنز اور تفاخر کا جواب میکے اور سسرالی خواتین نے ان سے اجنبیت برتتے ہوئے دینا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اپنی سگی بھانجیوں بھتیجیوں سے میل ملاقات کو کئی سال گزر جاتے۔ انہیں دل میں اس رویے پر دکھ ہو تو ہو، لیکن عملاً وہ بیٹوں کی پرورش میں اتنی مصروف تھیں کہ ایسے مسئلے ان کے لیے بے معنی تھے۔ وہ ارد گرد سے بے نیاز صرف اور صرف بچوں کے بہترین مستقبل کے لیے کوشاں تھیں۔ ایسا مستقبل کہ سب کی آنکھوں میں رشک اور دل میں حسرت ہو کہ کاش ہماری اولادیں بھی اس مقام اور مرتبے کو پہنچی ہوتی۔ ماہ و سال کے تانے بانے میں مزید 10-11 سال گزر گئے۔ جس مقصد کے لیے انہوں نے ہر شوق کو پیچھے چھوڑ دیا تھا وہ مقصد پورا ہو گیا تھا۔ ان کی محنت رنگ لائی،
ان کے بڑے بیٹے نے سول سروس کے تحریری امتحان میں کامیابی حاصل کی، دوسرا بھی منزل کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اس کا سی اے آخری سیمسٹر میں داخل ہو چکا تھا، بس ڈگری کا انتظار تھا۔ لیکن قسمت نے ایک بین الاقوامی کمپنی میں پرکشش معاوضے پر نوکری پلیٹ میں رکھ کر دے دی تھی۔ اب ان کی نئی مصروفیت شروع ہوئی۔ انہیں کائنات میں سب سے حسین، سب سے زیادہ تعلیم یافتہ، سب سے منفرد بہو چاہیے تھی۔ سب سے پہلے انہوں نے خاندان کی لڑکیوں کا جائزہ لینا شروع کیا۔ عجیب بات ہے کہ اپنی سگی بھانجی اور بھتیجی سے ان کی 4 سال سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، لیکن ان کے ذہن میں وہی مریل، سوکھی، جھریوں والی بندریاں نما بچیاں تھیں، ناک بہتی ہوئی، ری ری کرتی روتی شکلیں۔ میرے شہزادوں کے لیے وہی رہ گئی ہیں کیا؟ جٹھانی اور نند کی اکلوتی بچیوں کا خیال آیا۔ نند تو کئی سال سے آسٹریلیا میں مقیم تھیں، 1-2 مرتبہ آئیں تو بچی کو چھوڑ آئی تھیں، بقول اس کے کہ وہاں کی پڑھائی پاکستانی اسکولوں جیسی نہیں ہے۔ جب وہ رشتوں کی تلاش میں تھیں تو اچانک ان کے جیٹ دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ میکا اور سسرال سے سبھی تعزیت اور پرسے کے لیے آئے۔ اتفاق تھا یا سوچی سمجھی اسکیم، سب کی بچیاں بھی 3 دن فوتگی والے گھر میں موجود رہیں۔ دل میں تو انہوں نے سوچا ہو نہ ہو یہ ان کے بیٹوں کے رشتے کی تلاش کی سنگن پا چکی ہیں اور مائیں ان بچیوں کو زور زبردستی کر کے ساتھ لائی ہوں گی۔ بچپن والی وہ مریل مدھوک سی بھانجی، وہ یہ تو نہیں ہے، کہیں مرمرا تو نہیں گئی؟ اب تو ایک حسینہ نازنین وہاں ان کی بہن کے گوٹے سے جڑی بیٹھی تھی۔ یہ دوا لے لے ماما، یہ پین کلر بھی ساتھ لے لیں، ماما طبیعت ٹھیک تو ہے نا؟ کبھی اس کا بی پی چیک کر رہی ہے، کبھی انسولین لگا رہی ہے، کبھی سونے سے قبل اس کے پاؤں میں مساج کر رہی ہے۔ حد ہو گئی شوخی سی، دل میں سوچنے لگی۔ 1-2 مرتبہ وہ خالہ سغرا بطول کا بھی بی پی چیک کرنے کے لیے پرتول رہی تھی۔ سغرا بطول نے تو سوچا تھا چٹا انکار کر دیں، لیکن سب کے کہنے پر انہوں نے بازو آگے کر ہی دیا۔ بڑے طریقے سلیقے سے اس نے قمیص کا تنگ بازو اوپر کیا، ادھر ادھر کی گفتگو میں دھیان بٹا کر بلڈ پریشر بھی نوٹ کر لیا اور کھنکتی ہوئی ہنسی میں بولی، خالہ میں اس لیے اوٹ پٹانگ باتیں آپ سے کر رہی تھی کہ بی پی چیک کرتے ہوئے مریض کا دھیان غیر متعلقہ چیزوں کی طرف ہونا ضروری ہے، ورنہ گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ سغرا بطول کے دل میں اس کی کھنکتی ہنسی جلترنگ کی طرح جگہ بنا گئی۔ انہوں نے غور سے دیکھا، اس کی جلد بچوں جیسی صاف شفاف اور لہجہ بچوں کی طرح معصوم، انداز ایسا تھا کہ دل موہ لے، رنگت دمکتی کالی سیاہ امٹتی گھٹاؤں جیسی زلفیں، آنکھیں ایسی جن میں ایک مرتبہ دیکھ لیں تو دل اتھل پتھل ہونے لگے۔ 1000 دوریوں کے باوجود انہیں اس لڑکی زارا میں دلچسپی ہو چکی تھی۔ نند کی آسٹریلین بیٹی تو خیر مکسچر تھی، گوری چمڑی اور بنگالی حسن جیسے بہتا جھرنا نہیں آبشار۔ باتوں ہی باتوں میں نند نے بتا دیا تھا کہ ہم تو وہیں رشتہ طے کر چکے ہیں۔ پاکستان سے جانے والے لڑکوں کے بہت جلد پر پرزے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، نہ دین کے رہتے ہیں نہ دنیا کے۔ ہم نے انڈین مسلم فیملی میں بات طے کر دی ہے، لڑکا وہاں کا رہنے والا ہے، اچھا پڑھا لکھا اور برسر روزگار ہے۔ پاکستان کی سول سروس کا تو مقابلہ نہیں ہو سکتا نا۔ ان کی تو یہی بات ہوئی، انگور کھٹے ہیں۔ 3 دن کے بعد سب واپس چلے گئے۔ گھر کے افراد اور جیٹھانی کی والدہ بس رہ گئیں۔ وہاں سے واپس آنے کے کئی دن بعد تک سغرا بطول شش و پنج میں رہیں۔ آیا بھانجی کے لیے رشتے کی بات کی جائے یا ابھی نہیں؟ محض اتفاق تھا کہ اسی وقت ان کی بہن جو صرف 1 سال چھوٹی تھی، اس کا فون آ گیا۔ بہت سالوں کے بعد ان کی بہت بے تکلف طنز و تشنیع اور تفاخر سے پاک گفتگو ہو رہی تھی، پھر بھی دماغ میں کیڑا سا کلبل آ رہا تھا۔ سو زبان پر سوال لے ہی آئیں، نور فاطمہ بڑی مدت کے بعد فون کیا ہے آج تم نے، خیریت تو ہے؟ اوفو 3 دن اکٹھے بھی تو اتنی مدت کے بعد رہے ہیں آپ بھی، بس خون نے جوش مارا تو موبائل فون اٹھا لیا۔ وہ ہنس کر بولی۔ سغرا بطول کے دل میں کمینی سی سوچ آئی، یہ کیوں نہیں کہہ دیتی کہ تمہارے بیٹے پر نظر ہے داماد بنانے کے لیے؟ چلے دیکھتے ہیں، اتنے بھی گرے پڑے نہیں، جب تک رشتے کی بات خود سے نہیں ڈالے گی میں تو نہیں شروع کرنے والی۔ 2-1 دن کے بعد پھر اتفاق ہوا کہ بہن کے نمبر سے کسی فیملی فنکشن کی تصاویر دھڑا دھڑ اپلوڈ ہوئیں، اور ابھی وہ 2-4 تصویریں ہی دیکھ پائی تھیں کہ ڈیلیٹ فار ایوری ون نے ان تصاویر کا صفایا کر دیا۔ گھائل اور قائل کرنے کی صدیوں پرانے حربے۔ ایک اور فضول خیال ذہن میں آیا،
مسئلہ یہ تھا کہ یہ سارے دکھڑے کس سے روتی؟ میاں سے بات کی تو وہ صدا کے بے نیاز، جیسا مرضی دل میں آئے وہ کرو، یہ کہہ کر چینل سرچ کرنے لگے۔ وہ اسی ششو پنج میں تھیں کہ اس موضوع پر بچوں سے بات کی جائے یا نہیں، کہ انہیں ایک ہی وقت میں 2 مختلف جگہوں سے کوریئر سروس سے 2 پارسل موصول ہوئے۔ کچھ عجیب سی کیفیت میں انہوں نے پارسل وصول کیے۔ کھول کر دیکھا تو ایک بہن کی طرف سے ملتانی سوہن حلوہ اور بہت ہی نفیس قسم کا شیفون میں کامدانی کا سوٹ تھا۔ دوسرا پیکٹ ان کی چچا زاد بہن ماریا کی طرف سے تھا، 2 کتب اور ایک دیدہ زیب رنگوں میں بیڈ شیٹ۔ بہت اچھی کوالٹی کا کپڑا اور پرنٹ تو خیر تھا ہی، شاندار اچھی بیڈ شیٹ ان کی کمزوری تھی۔ بہت دیر تک وہ ہاتھ پھیر کر اسے محسوس کرتی رہیں، لیکن دماغ ان سوچوں میں مصروف کہ دونوں کی طرف سے اکٹھے پارسل بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے۔ جیٹھ کی وفات پر ان کی بہن اور چچا زاد بہن دونوں اپنی جوان جہاں بیٹیوں کے ساتھ ضرورت رشتہ کے اشتہار کے طور پر موجود تھی۔ بھانجی تو خیر حسین تھی، ڈاکٹر تھی، ناز و انداز بھی دل موہ لینے والے تھے، لیکن چچا زاد بہن کی بیٹی، وہ دل ہی دل میں طنزیہ انداز سے مسکرائیں۔ لو جی، کامیاب ہونے ہار لڑکوں کو دیکھ کر ایسے ہی بیٹیوں کی ماؤں کے دماغ منصوبے بناتے ہیں۔ آگے پیچھے کبھی حال احوال پوچھنے کی زحمت نہیں کی اور اب قیمتی تحفے بھیجے جا رہے ہیں۔ بھائی سچی بات ہے، اتنے قابل ہونہار سپوت تو بس کسی کے مقدر میں ہوتے ہیں۔ گھنٹے 2 گھنٹے اسی ششو پنج میں گزارے کہ تحائف کا شکریہ ادا کریں یا نہ کریں۔ کبھی سوچتی کہ شکریہ ادا کر دیا تو چپکو ہی نہ ہو جائیں، کل کلاں بریانی نہاری بنا کے بھجوانے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ پھر سوچا جب صوبان کا کہیں رشتہ طے ہوا تو مبارکباد میں ہی وہ بھی کوئی سوٹ شوٹ بھیج دیں گی۔ چلو چھوڑو، دفعہ مارو، کوئی ضرورت نہیں تعلقات کو بڑھانے کی۔ خیال کے آنے پر کچھ یکسوئی نصیب ہوئی تھی کہ موبائل فون کی تیز چیختی چنگھاڑتی آواز نے متوجہ کیا۔ انہوں نے خیالوں میں مگن بے دہانی سے کال کا بٹن پریس کیا اور بولی، جی فرمائیے۔ سغرا آپی، آپ فارغ ہیں کیا؟ 2 منٹ، مجھے آپ سے ضروری بات کرنا ہے۔ دوسری جانب سے ان کی کزن ماریا کی چہکتی آواز سنائی دی۔ دل ہی دل میں سغرا بطول نے اپنے آپ کو 70 مرتبہ لان تان کی جو انہوں نے بے دہانی میں فون کال اٹینڈ کر لی۔ اب بیٹی کی تعریف کے سلسلے شروع ہو جائیں گے۔ بددلی اور قدر نخوت پر قابو پاتے ہوئے انہوں نے مریل سی آواز میں جواب دیا، کیوں نہیں، بس آج کچھ مصروفیت تھی۔ نہیں آپی، آج نہیں، پرسوں۔ بہت اچھی خبر ہے، سن کر خوش ہو جائیں گی، بس ہمیں آپ کی تھوڑی سی مدد کی ضرورت ہے۔ کھنکھناتے لہجے میں ماریا نے کہا اور بات جاری رکھی، آپی، میں اپنے بیٹے کا رشتہ نور فاطمہ کی بیٹی زارا سے کر رہی ہوں۔ آپ کو تو نور نے بتایا ہی ہوگا نا، پرسوں ہم دعائے خیر کر رہے ہیں، بس ہم دونوں میں سمدھنے بننے سے پہلے ہی جھگڑا ہو گیا ہے۔ نور کہتی ہے کہ وہ آپ کی چھوٹی بہن ہے، وہ اپنی طرف سے آپ کو مدعو کرے گی، اور میں بندی حقیر عاجزانہ درخواست آپ سے کرتی ہوں کہ سگی بہن نہ سہی پر کزن تو ہوں نا، رشتہ تو میرا بھی آپ سے پکا ہے۔ آپ میری طرف سے آئیں اور میرا مان بڑھائیں، میں خود آپ کو لینے آ جاؤں گی، اور میری طرف سے آپ لڑکے کی پھوپھو بن کر جائیں گی، میری تو کوئی نند یا بہن بھی نہیں ہے۔ ماریا بولے جا رہی تھی اور وہ 7ویں آسمان سے سغرا بطول نیچے گرتے گرتے زمین سے بھی نیچے پاتال میں گر رہی تھی، اپنی نکمی سوچ اور ناقص ذہنیت پر ماتم کرتے ہوئے۔